نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وقال تعالی فی موضع آخر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہ من دونہ من وال۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے ایک انتہائی اہم اور بہت ہی نازک مسئلے پر، جسے ہم مسئلہ فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ اظہار خیال اور احساسات کو اس موقع پر پیش کریں گے۔ اس موقع پر ارض مقدسہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں میری گفتگو جس عنوان کے تحت، جس عنوان کے اطراف میں میری گفتگو ہوگی، وہ ہے قضیہ فلسطین اور ہندوستانی مسلمان۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم غور و فکر کریں، اس پر سوچیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور مسئلہ فلسطین کو ہم اپنا مسئلہ سمجھیں۔ اگر ہم ارض مقدسہ، جس کو قرآن مجید نے کہا فلسطین کی سرزمین، جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے اور جس سے عالم اسلام کو ایک نسبت خاص ہے کہ وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے مبارک سفر سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور مسجد اقصیٰ عالم اسلام کی 3 عظیم مقامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل فرمایا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اس طرح مسجد اقصیٰ کو اگر ہم دیکھیں تو مسجد اقصیٰ کی جو وراثت ہے وہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس پر بے شمار کتابیں اور تاریخی شواہد موجود ہیں، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے امت مسلمہ نے جو عشق کیا ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یا عالم اسلام اور امت مسلمہ کی عزت اور سربلندی کی بنیاد بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین نے اس عظیم مسجد کو فتح کیا تھا، اور اس وقت تاریخ کا بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا کہ عیسائیوں نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی چابیاں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور اس طرح سے مسجد اقصیٰ کے اصلی وارث جو ایمان والے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے سورہ توبہ میں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ان مسجدوں کے معمار اور اس کے متولی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، جو نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہمارے سامنے بے شمار باتیں موجود ہیں۔
اگر ہم تاریخ کے اندر دور تک جا کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ وہ ارض مقدسہ کو فتح کریں اور وہاں پر توریت کو نافذ کریں، لیکن بنی اسرائیل کی بزدلی، منافقت اور اپنے رسول کے ساتھ دغا اور بے وفائی کے نتیجے میں بنی اسرائیل نے یہ اقدام نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ جواب دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم دونوں جاؤ اور جا کر ارض مقدسہ کے لیے جنگ کرو، ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب اور اپنا غضب نازل کیا، اور اس بنی اسرائیل کو ان ریگستانوں میں پیوند خاک کر دیا، ان پر جلا وطنی مسلط کر دی، 40 سالہ جلا وطنی، اور انہیں جو ہے ذلت اور نکبت کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا۔ اللہ نے اسی مقدس زمین کا وارث امت مسلمہ کو بنایا ایک اپنی اسکیم کے تحت، کیونکہ فلسطین کا خاص جو اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے اور اس کا جو اس کا پہلو ہے ایمانی نقطہ نظر سے، وہ یہ ہے کہ وہاں جب تک مسلمان فلسطین پر اس کی حفاظت کریں گے، مسجد اقصی کی سرپرستی کریں گے، ارض مقدسہ کو باطل سے، ظالم سے، طاغوت سے آزاد رکھیں گے، اس وقت تک امت مسلمہ عالم اسلامی میں، عالم انسانی میں قائد کے حیثیت سے ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی صلیبی جنگیں ہیں، ان صلیبی جنگوں کا جو بنیادی محرک ہے وہ مسجد اقصی بھی ہے۔ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ 90 سال تک مسجد اقصی عیسائیوں کی سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو مسلم سیاست تھی، جو بادشاہ تھے نور الدین زنگی اور ان کے بعد میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، پوری امت مسلمہ بےتاب اور بے چین تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان کا جگر گوشہ، ان کی آنکھوں کا تارا، ان کے دل کا سرور ان سے چھین لیا گیا ہو۔ پوری امت نے تقریباً 1 صدی بے چینی اور بے قراری کی زندگی گزاری، اور حضرت صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بالآخر مسجد اقصی کو پوری شان و شوکت کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا تقریباً 1100 سالہ دور ہے، جو 19ویں صدی 20ویں صدی کے ابتدا میں وہ دور ختم ہوتا ہے، اور پھر سے وہ سازشیں شروع ہوتی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ایلینبی، جس نے فلسطین پر قبضہ کیا، جنگ عظیم اول میں ترکوں کو شکست ہوئی، ان کی فوجیں جو ہے بری طرح سے قتل کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں عالم عربی پر ترکوں کی جو فوجی جو اس کا کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا، اور فلسطین کو انگریزی فوج نے 1917 میں ہتھیا لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس فوج کا جو جنرل تھا، جنرل ایلینبی، اس نے مسجد اقصی کے قریب کھڑے ہو کر جو تاریخی جو جملہ کہا، جو ان کی خوفناک قسم کی ذہنیت کا عکاس ہے کہ 1100 سالہ صلیبی جنگ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی گویا کہ اب ہمیشہ کے لیے عالم اسلام ہمارے قابو میں آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے پشت پر تھی، برطانیہ کے ساتھ تھی، امریکہ، فرانس، جرمنی، روس، دنیا کی تمام طاقتوں نے مل کر، یہ تمام طاقتیں کون تھی؟ یہ تمام طاقتیں دراصل عیسائی قوتیں تھیں، اور یہ صلیبی جنگ کا اثر تھا، اور انہوں نے اسرائیل کو وہاں جو آباد کیا
وہ دراصل عالم اسلام کے سینے میں خنجر گھونپا گیا. پھر اس کے بعد میں تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کو جس طرح سے سازشوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، وہاں کے اصلی باشندوں کو جس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ اپنی زمینوں سے دور کیا گیا، اور جس طرح ایک زمانے میں فلسطین جو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو رفتہ رفتہ عالم عرب کا مسئلہ بنایا گیا، اور پھر عالم عرب کے قضیے کے بعد اس کو اور چھوٹا کرنے کے بعد اب اس کو صرف فلسطینیوں کا قضیہ بنا کر رکھ دیا گیا. 1990 سے لے کر 2000 کے دہائی کے درمیان بالآخر فلسطین کو جو ہے، فلسطین کی جو طاقت تھی، یعنی عالم عرب کا کم از کم وہ مسئلہ تھا، وہ بھی ختم کیا گیا. ہم اگر ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کس طرح سے بل کلنٹن نے 27 اکتوبر 1994 کو یہ بیان دیا اسرائیل کے پارلیمنٹ میں کہ فلسطین، یہ اسرائیل کا زوال ہمارا زوال ہے، اسرائیل ہماری نمائندہ حکومت ہے، اور امریکہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ کرے گا جو کچھ وہ کر سکتا ہے. تو امریکہ جیسی طاقت اس کی پشت پناہی پر رہی. اب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو غزہ میں موجود ہیں اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے مستقل جو ہے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جن کے ننھے منھے بچے اس میدان میں اس مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں. اور ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام کی جو سیاست ہے، وہ سیاست دراصل قیادت سے بھی محروم ہے اور منافقت سے آراستہ ہے. منافقت ان کے اندر پائی جاتی ہے. دینی حمیت اور ملی حمیت ان کے اندر کی مر چکی ہے. قیادت کا فقدان اور حمیت کا فقدان اور منافقت اور دنیا پرستی اور بزدلی، ان چیزوں نے دراصل عالم اسلام کو منتشر کر دیا، عالم اسلام کی قوت کو پارا پارا کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اتنے بڑے عرب ممالک وہ جو ہے معمولی اسرائیل کے سامنے ایک بہت ہی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے. ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں یہ نہ صرف ایک ہندوستانی مسلمان بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے جو قضیہ فلسطین ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کا تحفظ اور مسجد اقصی کا تحفظ یہ دراصل امت مسلمہ کا تحفظ ہے. اگر امت ارض مقدسہ کے سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں، مسجد اقصی کے سلسلے میں بے وفائی برتتی ہے تو یہ خدا کی رحمتوں کی کبھی مستحق نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی ذہنوں سے کبھی بھی قضیہ فلسطین کو، مسجد اقصی کی عظمت کو، مسجد اقصی کے تقدس کو ایک لمحے کے لیے بھی پامال نہیں ہونے دینا ہے، اس کو فراموش ہونے نہیں دینا ہے. کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے یہ مسجد اقصی کا جو مشن ہے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے وہ فراموش نہ ہو، ہمارے ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ ہم پر حق ہے. پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو فلسطین کی سرزمین پر بہت پرامن طریقے سے بھی اور دیگر وسائل کے ساتھ بھی مسجد اقصی کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ دراصل پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے. پورے عالم اسلام کے وہ نمائندہ لوگ ہیں، پورے عالم اسلام کے نمائندہ لوگ ہیں. ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں اور جتنا ہو سکتا ہے ان کا تعاون، یہ دراصل ان کا ہم پر حق ہے. آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بظاہر عالمی سطح پر امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مرعوبیت کا شکار ہے، اتحاد سے محروم ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ جو قضیہ فلسطین ہے یہ اس امت کے اتحاد اور اس کی یکجہتی اور اس کی جو ہے ملی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں طاقت کا سرچشمہ بھی ہے. تو ہمیں اس پہلو سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے، یہ دراصل عالم اسلام کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. آخر اسرائیل کو اس مقدس زمین پر کیوں بسایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اس کے ذریعے سے عالمی طاقتیں، صلیبی قوتیں کئی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. ان کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح عالم عرب کے بڑے بڑے جزیروں کو، ان کی جو ہے وسائل کو پوری طرح سے کنٹرول کریں. یہ دراصل شتر مرغ کی طرح عرب ممالک اپنے جو ہے سر کو مٹی میں چھپا کر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. وہ محفوظ نہیں ہیں. دراصل ان لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ عالم عرب جو عالم اسلام کا قلب ہے، اس عالم عرب کی سیاسی، جغرافیائی اور اس کی جو ہے انسانی قوتوں کو پامال کر دیں. یہ ان کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد اسرائیل کا وہاں جو وجود ہے اس کے پیچھے دراصل عالمی سطح پر اس کے کئی مقاصد کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے ممالک بھی امت مسلمہ کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی رکھتے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے تئیں نفرت کے جذبات پیدا کیے جائے. اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آج پوری دنیا میں نفرت کا یہ جو ماحول جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے اسرائیلی دماغ کام کر رہا ہے. ان لوگوں نے جگہ جگہ قوموں کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اور پھر تیسری جو چیز ہے، ان کے مقصد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ مغربی تمدن جو دراصل اسلامی معاشرت کے لیے، یعنی مغربی تمدن اسلامی معاشرت کی بنیادیں ہلاتا ہے، یا اس کے خمیر میں یہ خدا فراموشی ہیں اور اس کے خمیر میں زنا ہے اور لواطت ہے، اخلاقی خرابیاں ہیں اور منشیات ہیں. وہ ساری جو چیزیں ہیں جو کسی تمدن کو فساد کا شکار بنا دیتی ہیں، اسرائیل دراصل اس تمدن کے فروغ کے لیے، عالم اسلام میں اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے ایک سب سے بڑے وسیلے کے طور پر کام کر رہا ہے. تو ایسے حالات میں امت مسلمہ ہند کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دراصل ارض مقدس کو حاصل کرنا، مسجد اقصیٰ کی بحالی کی کوشش کرنا، اور وہ جس طرح سے ہیکل سلیمانی کے ایک جو ہے اس کے قیام کا مشن اس وقت یہودیوں کے سامنے ہے، اور اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو مکمل طور سے شہید کر دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے، اور اس طرح سے عالم اسلام کا جو دل ہے وہ ان سے چھین دیا جائے. تو اس کے پیچھے یہ سارے مقاصد کام کر رہے ہیں. اگر ہم دور تک دیکھیں تو مسئلہ فلسطین صرف مسئلہ فلسطین نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ امت مسلمہ کا 21ویں صدی میں بہت بڑا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کی ثقافت، ان کی تاریخ، ان کے تمدن، ان کے اتحاد، ان کی سیاست، ان کی قیادت اور ان کی نئی نسلوں کے لیے موت کے پیغام کے برابر ہے. ایسے حالات میں میں آپ کے سامنے دو اہم باتیں، ہمارے 20ویں صدی کے دو عظیم علماء کرام اور عظیم مفکرین کے دو اسٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے بطور خاص رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو ہم اپنی نسلوں میں زندہ رکھیں، اپنی نسلوں کو اس مشن کے لیے تیار کریں، اور کبھی اس کے تئیں بے حسی اختیار نہ کریں کہ اس کے تئیں بے حسی دراصل ہماری دینی حمیت کی موت کے مترادف ہے. سب سے پہلے اس مسئلے کو سنجیدگی سے جس شخصیت نے اٹھایا وہ ہے امام حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ. بہت بڑا نام ہے، یہ تاریخ اسلام کا لافانی نام ہے، قیامت تک یاد کیا جائے گا. اور انہوں نے جس طرح سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی بنیاد پر مضبوط تحریک کی بنیاد رکھی، تو خدا ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے جو
اپنے جذبات کا اس مسئلے کے تعلق سے اظہار کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بھائیو، اس وقت فلسطینی بھائی میدان میں بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور مقدس ملک کی راہ میں جیل میں ٹھونسے جا رہے ہیں. وہ ابھی تک سب سے بابرکت میدان میں بہترین کارنامے انجام دے رہے ہیں اور ایسی بہادریاں دکھا رہے ہیں جو طاقت سے بڑھ کر ہیں. چنانچہ انہوں نے اللہ اور تاریخ کے پاس اپنا عذر پیش کر دیا ہے. یعنی فلسطینی جو مجاہدین ہیں انہوں نے اللہ اور تاریخ کے پاس اپنا عذر پیش کر دیا ہے. اگر یہ تحریک کمزور پڑ جاتی ہے تو تم اس کمزوری کے ذمہ دار ہو جاؤ گے. یہ ایسا جرم ہے جس کا اللہ سخت ترین مواخذہ کرے گا اور تاریخ اس کو اپنے سیاہ ترین صفحات میں ریکارڈ کرے گی. چنانچہ اس موقع کو غنیمت جانو اور اپنے بھائیوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. امام حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ. اور دوسرا امت مسلمہ کے اس سے جو تعلق، اس مسئلے سے جو خصوصی تعلق امت مسلمہ کا ہے، اس پر 20ویں صدی کے عظیم عالم مفکر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ غلبہ اور فتح انشاءاللہ اہل حق اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی امت ہی کی ہوگی، جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے، جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہو جاتی ہے اور ظلم کا مقابلہ ہر موقع پر ہر شکل میں ہر جگہ کرتی ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے زندہ ہے اور انسانیت ہی کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا دامن فتنہ و فساد سے پاک ہے اور جو دنیا میں علو و فساد کی نہیں حق و انصاف کی علمبردار امت ہے. یہ ہے امت مسلمہ. حضرات گرامی، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کے حق میں اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے جو قومیں اپنے احوال اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے فکر مند ہوتی ہیں. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو آفاقی قانون ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہ من دونہ من وال. کہ بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود کوشاں نہ ہو. اور جب اللہ کسی قوم کے حق میں اس کے شامت اعمال کے نتیجے میں، اس کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جب اس کے حق میں فیصلہ عذاب فرما دیتا ہے تو پھر ایسی قوم کو خدا کے فیصلہ عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اس کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے احوال کو بدلنے کے لیے فکر مند نہ ہو، اس کے لیے مخلص نہ ہو، تو یقین جانیے کہ پھر خدا بھی ہمارے لیے جو ہے رحیم و شفیق نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت ہمیشہ مخلصین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ محسنین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو دنیا میں نیکوکار ہیں، احسان کی روش پر گامزن ہیں. تو بزرگان محترم اور دوستو، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ارض مقدسہ، فلسطین کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ دراصل عالم اسلام کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے فریضے کو انجام دیں. وہ جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے اور دنیا سے اس ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، نیک تمناؤں کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے عالم انسانی کو اور عالمی سیاست کو پریشرائز کر کے، عالمی سماج کو پریشرائز کر کے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آئیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنی استطاعت بھر اس کے لیے ممکنہ جدوجہد کریں،
کیونکہ یہ ہمارے اوپر یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، ایمانی تقاضا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ارض مقدس، مسئلہ فلسطین اور ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے تئیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عالم اسلام کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور ان کے تئیں اپنے رول کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب کریم مسجد اقصی اور ارض مقدسہ کی آزادی کے اسباب پیدا فرمائیں، اس کے لیے راستے ہموار فرما دے۔ پروردگار مظلوم فلسطینی قوم کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحالی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عالم انسانی کے حق میں مفید بنا دیں اور پوری انسانی دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے امت مسلمہ کو جو ہے اس مقام تک پہنچائیں کہ وہ دنیا میں، عالم انسانی میں وہ خدا کی نمائندہ امت کی حیثیت سے وہ اپنے کردار کو ادا کر سکے، نبیوں کی وراثت کا حق ادا کر سکے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔